الله الرحمن الرحيم. أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. رواه أحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزيد صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه ابن ماجہ شریف. وعن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن يرائي الله به. رواه البخاری و مسلم شریف. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے: جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا. دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے. اس وقت ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا کچھ تذکرہ کر رہے تھے. فرمایا: یا میں تم کو وہ چیز میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک. ہم نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیں وہ کیا چیز ہے. آپ نے فرمایا: وہ شرک خفی ہے، یعنی جس کی ایک مثال یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، پھر اپنی نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ کوئی آدمی اس کو نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے. تیسری روایت حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کوئی عمل سنانے اور شہرت دینے کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہرت دے گا، اور جو کوئی دکھاوے کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دکھائے گا. یہ جو تین روایتیں، تین حدیثیں تلاوت کی گئی ہے، یہ کتاب الاخلاص سے تلاوت کی گئی ہے، اور یہ تینوں حدیثیں آج تلاوت کر کے اس کتاب کو اختتام کیا جائے گا. جو باب پڑھا گیا ہے وہ کتاب الاخلاص ہے. اخلاص للہیت کے بارے میں صاحب مصنف اس باب کے اندر حدیثیں لے کر آئے ہیں. اخلاص اللہ کو مطلوب ہے، اور ریا اور نمود
شہرت، یہ اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ ہاں اخلاص سے، للہیت سے کوئی کام کیا جائے، اس کے بعد اس اخلاص کی وجہ سے شہرت حاصل ہو جائے تو وہ الگ چیز ہے۔ اس کے بارے میں تو حضرات محدث نظام فرماتے ہیں بس سمجھا جائے کہ وہ آخرت کی ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اخلاص سے کوئی کام کیا گیا، للہیت کے ساتھ کام کیا گیا، اب اس کی وجہ سے لوگ اس کے معتقد ہو گئے، اس کے چاہنے والے ہو گئے، تو یہ طرف سے نعمت سمجھا جائے گا کہ آخرت میں تعالیٰ یہ نعمت عطا کریں گے، دنیا میں بھی اللہ نے عطا کیا۔ لیکن اخلاص و للہیت کے علاوہ کوئی نیک کام اس لیے کیا جائے کہ مخلوق کے دکھاوے کے لیے ہو، دنیا میں شہرت حاصل کرنا ان کا غرض ہو، ناموری کے لیے نیک عمل کرنا ہو، حضرات محدث نظام اس میں فرماتے ہیں یہ ایمان اور توحید کے منافی چیز ہے اور ایک قسم کا شرک بھی ہے۔ ہر نیک عمل میں اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت کی طلب ہونی چاہیے، اور یہ چیز ایمان اور توحید کا تقاضا اور عمل کی جان ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی رحمت طلبی ہو اس عمل سے، یہ ایمان اور توحید کی جان اور روح ہے۔ اس کے علاوہ ریا، سمو، دکھاوا، شہرت، ناموری، یہ ایمان اور توحید کے منافی چیز ہے اور ایک قسم کا شرک ہے۔ پہلی حدیث جو تلاوت ہوئی وہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرماتے کہ میں نے سنا آپ بار بار فرماتے تھے جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ شرک کیا ہے؟ شرک کی تشریح میں محدث نظام فرماتے ہیں شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات یا اس کے افعال اور اس کے خاص حقوق میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات اور صفات، اب اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ صفات کیا ہے؟ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ روزی دیتا ہے، وہ بارش برساتا ہے، وہ اولاد دیتا ہے، وہ عزت دیتا ہے، وہ اس کی بہت ساری صفات ہیں۔ تو اگر کوئی ذات میں شریک کرے یعنی کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اللہ کے ساجی ہیں تو یہ ذات میں شرک کرنا، صفات میں شرک کہ اللہ جس طریقے سے اولاد دیتا ہے کوئی اور اللہ برساتا ہے کوئی اور بھی برساتا ہے، یہ اللہ کی صفات میں شرک کرنا ہوا۔ تو جو بھی ذات اور صفات میں یا اس کے افعال اور اس کے خاص حقوق میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے اسے کہتے ہیں شرک۔ یہی شرک حقیقی اور اسی کو شرک جلی جس کے متعلق قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک اکبر کے بارے میں کہ شرک کرنا اللہ کی ذات اور صفات میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہم مسلمانوں کا تو بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کا کرنے والا ہرگز بخشا نہیں جائے، یہ تمام مسلمانوں کا
عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے. لیکن محدثی نظام فرماتے ہیں بعض اعمال اور اخلاق ایسے بھی ہیں جو اگرچہ شرک میں نہیں، اس معنی کا شرک نہیں ہے، کچھ ایسے افعال اور اخلاق ہیں لیکن اس میں شرک کا تھوڑا سا شائبہ ہے، ان میں سے تھوڑا سا شرک کا شائبہ ہے. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی عبادت یا کوئی اور نیک کام اللہ کی رضا جوئی اور اس کی رحمت طلبی کے بجائے لوگوں کے دکھاوے غرض سے کرے کہ لوگ اس کو عبادت گزار اور نیکوکار سمجھے اور اس کے معتقد ہو جائے، اسی کو ریا بھی کہتے ہیں. جیسے نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ایک شخص نماز پڑھنے آیا، نماز پڑھ رہا تھا اکیلا پڑھ رہا تھا، کوئی دوسرا ساتھی آنے کی اسے آہٹ محسوس ہوئی تو جانے والا تھا رکوع کو، اینڈ رکوع میں جانے والا تھا وہ، لیکن اس نے جب ایک انسان کی آہٹ اس کو ملی تو اس نے رکعت لمبی کر دی. رکعت لمبی کرنے سے مقصد ان کا کیا تھا، غرض کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ مجھے بڑا عبادت گزار کہے آدمی اور کہے کہ دیکھو میں بہت پہلے آیا ہوں اور ابھی تک یہ قیام ہی میں ہے، قیام کر رہا ہوں، رکوع لمبا ہے. تو اس نے جو کیا ہے جان بوجھ کے کیا، اور جان بوجھ کے کرنے کا مقصد اس کا کیا ہے؟ تاکہ لوگ مجھے عبادت گزار کہے، نیکوکار کہے. اسی کو ریا کہتے ہیں. حضرات محدث نظام فرماتے ہیں یہ اگرچہ شرک حقیقی نہیں ہے لیکن ایک درجے کا شرک اور ایک قسم کا نفاق اور سخت درجے کا گناہ ہے. اور دوسری حدیث میں اسی عمل کو بتلایا شرک خفی ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا شرک اصغر ہے. اللہ کے پیغمبر نے شرک اکبر سے بھی بچنے کا حکم فرمایا، شرک اصغر سے بھی بچنے کا حکم فرمایا اور شرک خفی سے بھی بچنے کا حکم فرمایا. یہاں تو مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال یہ دی کہ نماز اور روزہ اور صدقہ اور خیرات کا صرف مثالاً حضور نے ذکر فرمایا، لیکن ان کے علاوہ جو بھی نیک عمل لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور اس کی نظروں میں معزز اور محترم بننے کے لیے یا ان سے کوئی اور بھی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا جائے گا وہ ایک قسم کا شرک ہی ہوگا اور اس کا کرنے والا بجائے ثواب کے خدا کے سخت عذاب کا مستحق ہوگا. ہم اب اس حدیث سے سبق لیں. ہم کتنے ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جن اعمال کے کرنے کا ہمارا مقصد ہوتا ہے دکھانا. مثال کے طور پر شادی بیاہ کا مسئلہ ہے. شادی بیاہ کے موقع پر یہ چیز بہت ظاہر ہو کے سامنے آتی ہے، بہت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ لوگ واہ واہ کرنے کے لیے نہ جانے کیسی رسمیں ایجاد کر رکھے ہیں اور نہ جانے کیا کیا خرافات کر رہے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے اس میں ہمیں زیادہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر واہ واہ کرنے کے لیے کتنے رقم کے جوڑے دیے جاتے ہیں، کتنے رقم کے جوڑے لیے جاتے ہیں اور کیا کیا چیزیں دی جاتی ہیں. اس کا مقصد ریا کرنا، تاکہ کوئی ہم سے فلاں پوچھے کہ تم نے اپنی بیٹی کو کیا دیا تو بڑا سینہ چوڑا کر کے کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ دی، میں نے اپنے داماد کو بلیٹ جیسی گاڑی دی، 4
چکے کی گاڑی یہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں. تو ریاکاری سے انسان بچے. دوسری حدیث جو تلاوت کی گئی ہے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے درمیان ایک مرتبہ باہر نکل کر حجرے مبارک سے نکل کر کچھ ارشادات فرمائے. جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپس میں مسیح دجال کا کچھ تذکرہ کرے. مسیح دجال، یہ دجال آئے گا، اس دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. اسی طریقے سے یہود چن چن کر قتل کریں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا، درخت کہے گا اے انسان دیکھ یہ دشمن میرے پیچھے کھڑا ہے، آ اسے جلدی قتل کر. تو سنتے ہی ایک ایک یہودی کو چن. تو صحابہ ایک مرتبہ مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضور نے اپنے حجرے مبارکہ سے سن لیا. آپ کا تو حجرے مبارکہ بہت قریبی ہے، مسجد نبوی سے بالکل مل کر تھا. تو سن لیا. تو آپ نے ہم سے فرمایا، باہر نکل کر آئے تو فرمایا کیا میں تم کو وہ چیز بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. صحابہ نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم سب فدا ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ضرور بتلائیں وہ کیا چیز ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شرک خفی ہے. شرک اکبر کی بات نہیں، شرک خفی، جو میں نے ابھی شرک خفی کی تعریف کی، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو پھر اپنی نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ کوئی آدمی اس کو نماز پڑھتا دے. یہی ہے شرک خفی. حضور کو شرک اکبر کا ڈر نہیں ہے اپنی امت کے بارے میں، شرک خفی کا ڈر ہے. شرک خفی کا ڈر معلوم تھا کہ میری امت کے لوگ بتوں کو پوجا نہیں کریں گے، میری امت کے لوگ سورج اور چاند کی پوجا نہیں کریں گے. ہاں مجھے ڈر ہے کہ میری امت کے لوگ ریاکار ضرور ہوں گے، اور ریاکاری یہی شرک خفی ہے. اگر شرک اکبر کے بارے میں ڈر ہوتا تو ضرور فرماتے. شرک خفی کا تھا اور وہ ڈر حضور نے ظاہر کیا، اور وہ چیز آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حضور کی امت شرک خفی میں، شرک اصغر میں مبتلا ہے کہ دکھاوے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس شرک خفی میں مبتلا کرنے کے لیے جو طاقت کسی کی لگی ہے وہ شیطان کی. شیطان کو معلوم ہے کہ کھلا اگر میں شرک کی باتیں کرنے کے لیے کہوں امت مسلمہ سے تو وہ مانے، اس پر وہ مجبور نہیں کر سکتا. لیکن شیطان کو یہ معلوم ہے کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اگر چاہوں تو شرک خفی میں مبتلا، تو اس نے یہی سوچ کر امت مسلمہ کو شرک خفی میں مبتلا کیا، اور شرک خفی میں مبتلا کر کے شیطان جو ہے اپنے آپ میں کامیاب ہو گیا، اور امت مسلمہ شرک خفی میں مبتلا. جبکہ بارہا حضور علیہ السلام کی حدیث سے
یہ کو شرک خفی سے بچے رہنا، شرک اصغر سے بچے رہنا، مجھے تمہارے بارے میں اسی چیز کا ڈر ہے۔ اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشادات جو فرمائے ہیں، اصل مقصد اور منشا اپنی امتوں کو اس خطرے سے خبردار کرنا تاکہ وہ شرک خفی سے، شرک اصغر سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور اپنے آپ کو ہوشیار رکھے کہ کہیں شیطان کے جال میں نہ پھنس جائے۔ تیسری حدیث جو تلاوت کی گئی ہے وہ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی عمل سنانے اور شہرت دینے کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہرت دے گا، اور جو کوئی دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوب دکھائے گا۔ اس کی تشریح میں محدثین نظام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان شہرت کے لیے، ناموری کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی نیک عمل ہی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کی سزا دنیا میں اس طرح دیتے ہیں کہ اس کام کو شہرت دے دیتے ہیں، اس کام کو شہرت عطا کر دیتے ہیں، اس شخص کو ناموری دے دیتے ہیں، اور یہ ریاکاری اور اسی طریقے سے اس منافقت کو اللہ تعالیٰ اور مشہور کرتے ہیں کہ دیکھو کہ یہ شخص کسی کام کو جو کر رہا ہے یہ میرے لیے نہیں ہے بلکہ ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اور شہرت دے دیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں محدث نظام فرماتے ہیں یہ قیامت گویا کہ یہ اس کی منافقت کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرے کہ یہ شخص خلوص للہیت کے ساتھ کام کرنے والا نہیں ہے بلکہ اس شخص کے اندر منافقت کی علامت ہے۔ تو یہ انسان اگر تعلیم سے آراستہ ہو، تعلیم کے حلقوں میں اگر بیٹھا ہو، مجلسوں میں بیٹھا ہو، تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے کہ میں جس چیز کے لیے چاہ رہا تھا، ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، اللہ اس کو شہرت عطا کر دی۔ تو اگر اس نے حدیثوں میں کہیں پڑھا ہوگا، اگر سنا ہوگا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ نہیں، مجھے اس کام کو جو کرنا چاہیے تھا ناموری کے لیے نہیں کرنا تھا بلکہ اخلاص کے لیے کرنا تھا۔ اب جب کوئی دوسرا کام کرے گا اخلاص کے ساتھ کرے گا اور خلوص کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے، اس کے خلوص کی وجہ سے اس کام کو شہرت دے دیں گے۔ میں نے شروع میں بتایا خلوص کے ساتھ کوئی کام کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے، اگر اس پر شہرت حاصل ہو جائے تو اس کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھو اور آخرت کی ایک چھوٹی سی نعمت سمجھو اور آخرت میں بڑی نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ لیکن شہرت کے کیا گیا، ناموری کے لیے کیا گیا، اللہ نے اس کو شہرت دے دی، تو یہ ایک قسم کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس سزا کو دنیا ہی میں ظاہر کر دیا اور لوگوں کے سامنے اس کی بد باطنی اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ یہ شخص باطنی طور پر، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر، ظاہری طور پر تو یہ کچھ اور طرح کر رہا لیکن باطنی طور پر یہ باطن کا بیمار ہے، اخلاص اس کے اندر نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی خطرناک وعید حضور کی حدیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے ایسے ریاکار لوگوں کو جب الحزن، غم کے کنویں میں اللہ تعالیٰ ڈالے، جب الحزن، غم کے کنویں میں ڈالیں گے۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ جب الحزن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب الحزن یہ جہنم میں ایک وادی، ایک خندق ہے، ایک وادی، ایک خندق ہے، ایک زبردست قسم کا کنواں ہے جس کا حال اتنا برا ہے کہ خود جہنم ہر دن 100 مرتبہ
اس وادی سے پناہ، ہر دن 100 مرتبہ اس جب الحزن غم کے کنویں سے جہنم پناہ مانگتی ہے۔ تو جو جہنم کے اندر، جہنم اگر اس وادی سے پناہ مانگ رہی ہو تو جس شخص کو جو کہ ایک کھال اور پھوس کا انسان ہے، مٹی کا انسان ہے، گوشت انسان کے جسم میں ہے، اگر اس کو اس کے اندر ڈالا جائے اس کی حالت کیا ہے؟ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ میرے عمل میں ریاکاری نہ ہو، ریاکاری سے بچا، اور اسی طریقے سے شرک خفی سے بچا، جو کہ ریا ہی کو شرک خفی کہتے ہیں۔ یا اللہ شرک اکبر سے بھی بچا، شرک خفی سے بھی بچا، ریاکاری سے بھی بچا، اور اسی طریقے سے جو تیرے یہاں اس قسم کے برے نام ہیں، جو کہ تیرے یہاں سخت گناہ کے کام ہوتے ہیں، ایسے ہر کام سے اللہ مجھے بچا، میری اولاد کو بچا، میری نسلوں کو بچا۔ یا اللہ جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے ان کاموں پر کرنے کی مجھے استطاعت نصیب فرما۔ اس قسم کی دعائیں اللہ سے ہر نماز میں کرنی چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز یا کوئی عمل آپ کر رہے ہیں اس عمل میں ریاکاری ہو جائے اور اللہ کو ناپسندیدہ ہو۔ اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اللہم فضل، اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔